ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق محبت اور چاہتوں کے لائق میری مراد معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے آج جمعۃ المبارک جیسا خوبصورت دن سونے نبی کے صدقے میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ خالق لم یزل کی پاک بارگاہ میں ہم دعا گوئے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتیں بہاریں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس دن کے متعلق میرے نبی حضور جان کائنات علیہ السلام کے جو مبارک ارشادات ہیں، اللہ رب العزت ان سب مبارک قولوں کا فیض برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج جو آیت کریمہ کا مختصر حصہ سورہ بقرہ 188 آیت نمبر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں ناحق طریقے سے مال کھانے کا حکم کیا جا رہا ہے۔ اگر اس کو میں موضوع دوں اس آیت کا مختصر حصے کو، تو دو لفظوں میں یہ کہوں گا کہ حرام خوری کرنے والا شخص۔ آپ جانتے ہیں کہ ان دو جملوں کے اندر پوری کائنات بسی ہوئی ہے۔ ہر وہ شخص کہ جس کی ذریعہ آمدنی اس کو معلوم نہیں، یا پھر ہر وہ شخص تاجر یا بازاروں میں بیٹھنے والا یا گلی محلوں میں چوراہوں میں بیٹھ کر اپنے مال کی تجارت یا مال کا رد و بدل کرنے والا شخص، کہ جس کو حلال اور حرام کا تقدس نہیں معلوم، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی روزی اور اس کے مال کا حال کیا ہوگا۔
پھر ایسے لوگ کہ جو علم سیکھتے بھی نہیں ہیں اور مسلسل اس گناہ کا شکار اپنے آپ کو بنائے ہوئے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے عذاب عظیم تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ مطلب یہ ایک تو وہ گناہ میں مبتلا ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ علم بھی حاصل نہیں کرتے۔ اس طرح میرے پاس یہ جو کتاب ہے اس کے اندر کتاب الکبائر اس کا نام ہے، مطلب کہ وہ گناہ کہ جو کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ حرام خوری بھی ہے۔ حرام جب بولا جاتا ہے تو اس کے اندر وہ رزق بھی آ جاتا ہے، اور شریعت نے اگر رزق کی تعریف میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے وہ انسان کے لیے رزق ہے۔ اب کچھ رزق تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کھا کر جسم کو توانائی پہنچاتا ہے، اور کچھ رزق ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو استعمال کر کے دنیا کی نعمتوں کو استعمال کر کے وہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اب سردی کا موسم ہے، ہر بندے نے گرم لباس نکالا ہے، جیکٹ سویٹر وغیرہ انہوں نے نکالے، وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس موٹے اور گرم کپڑے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ٹھنڈ سے اپنے آپ کو بچائیں، تو یہ کپڑا بھی اللہ کی طرف سے اس کے لیے رزق کا کام کر رہا ہے۔ آپ کو اللہ نے مکان دیا، اس مکان میں آپ رہتے ہیں، سردیوں کو آپ کمروں میں چلے جاتے ہیں تو یہ کمرے کے اوپر چھت کا ہونا، چار دیواری کا ہونا، یہ بھی انسان کے لیے رزق کا کام کر رہی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں صرف یہ تعریف ڈلی ہوئی ہے کہ جو چیز کھانے کے لیے ہوتی ہے اسی کو رزق کہا جاتا ہے، لیکن قرآن ہی کہتا ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے اس کو رزق کہتے ہیں۔ اب حرام خوری مطلب کھانا، حرام کا مال کھانا، مال استعمال کرنا۔ اب ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے، غور و فکر کر سکتا ہے کہ میری کمائی کہاں سے آ رہی ہے، اور جو میرے تن پر کپڑا ہے، اور جو میں اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہوں، اپنے بچے کو لا کر رزق کھلاتا ہوں، روٹی کی صورت میں، کپڑے کی صورت میں، جوتوں کی صورت میں، آیا تم اپنے بچوں کو حلال کھلا رہے ہو، حلال پہنا رہے ہو، تو یہی حلال تمہارے لیے کل بروز قیامت بخشش کا سامان بن رہا ہے۔ اور اگر اس کی کمائی جو وہ کما رہا ہے اور اپنی اولاد کو وہ کھلا رہا ہے اور حرام کا لقمہ اس کے منہ میں ڈال رہا ہے، تو یہ بات بھی وہ بندہ اچھے طریقے سے اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لے کہ یہ حرام اس کے لیے کل بروز قیامت نہیں، میں بلکہ کہوں گا کہ دنیا ہی میں اس کے لیے وبال بن رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، نہ استعمال کرو۔ اب ہر وہ جاگیردار اور ہر وہ بڑا جس کو اللہ نے کسی مقام پر، کسی عہدے پر فائز کر دیا، اس کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے ماتحت جتنے بھی اس کے افراد آتے ہیں ان کی اچھے طریقے سے خدمت کرے۔ ان کو اگر رزق کمانے کا معاملہ اس کے ذمہ ابھی تک لگا ہوا ہے تو یہ کوشش کرے کہ حلال رزق لا کر اپنے ماتحت لوگوں کو وہ تقسیم کرے۔
فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی تم میں سے بعض دوسرے بعض کا مال نہ حق طریقے سے نہ کھائیں۔ اب جس کو طاقت مل گئی، یتیم کا مال اگر اللہ نے اس کو وراثت کے طور پر دے دیا، ساتھ میں اس کا چاچا ماما کھڑا ہو جائے اور اپنا حق جتانا شروع کر دے کہ بچے تو ابھی چھوٹا ہے، تجھے نہ سمجھ ہے، دنیا کا تجھے علم نہیں، تو جانتا نہیں لوگوں کو، اور اس سے بطور ظلمن ہی صحیح اس کا مال وہ مسلسل کھائے جائے، زمین ہے تو اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے، اسی کو تو کہتے ہیں حرام خوری۔ حرام کا مطلب کوئی کسی اور دنیا کا لفظ نہیں ہے۔ یتیم کا مال تمہیں اگر مل گیا، ایک یتیم کی پرورش کا موقع تمہیں مل گیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے مال کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ لیکن افسوس کہ دنیا والے اس اللہ کے حکم سے بہت دور اپنے آپ کو چھوڑ کر آ گئے ہیں، اور اب جب اللہ کی کتاب ان کے سامنے کھول کر بیان کی جاتی ہے تو ان کو یہ حکم اللہ کا اوکھا لگتا ہے، اوپر سے لگتا ہے۔ بھئی ہم تو ساری عمر لوگوں کا مال کھاتے رہے، اب آ کر مولوی صاحب اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ مولوی صاحب اپنی بات نہیں کر رہا۔ وَلَا تَأْكُلُوا، نہ کھاؤ، أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کا مال غصب کر کے، چوری کر کے، ڈاکے ڈال کر نہ کھاؤ، اسی کو تو کہتے ہیں حرام خوری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد جھوٹی قسم کے ذریعے کھانا بھی ہے۔ آپ بازاروں کا رخ کریں نا، اور ریڑھیوں پر لگے ہوئے پھل کا جو مالک بیٹھا ہوا ہے، دکان ڈال کر کوئی بھی چیز فروخت کر رہا ہے، تھوڑا نگاہ ڈالے، اپنے دماغ پر زور ڈالے کہ وہ اپنی چیز کو، نکارا چیز کو کیسے قسمیں کھا کھا کر لوگوں کے سامنے اعلیٰ بنا رہا ہوتا ہے۔ اب سب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بازاروں کا حال، لوگ اپنے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ آنے والے کل کے لیے جو وہ آج جمع کر رہا ہے، یہی اس کے لیے آگ بن رہا ہے۔ قسم کھا کے مال کو بیچنا، قسم کھا کے جھوٹ بول کر اپنا مال پیش کر دینا لوگوں کے سامنے، اسی کو تو حرام خوری کہتے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی بتاؤں، جو شخص، میرے نبی کا فرمان ہے، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ جو بندہ جتنی زیادہ قسمیں کھاتا ہے، بات بات پر قسم اٹھائے گا، میرے نبی نے فرمایا جان لو کہ یہ سب سے بڑا جھوٹا شخص ہے۔ اس سے بڑا جھوٹا دنیا میں کوئی نہیں ہے، جو بات بات پر اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسم کھا جاتا ہے۔ اس ظلمن کھانے کے مال کا جو ہم اگر سمجھنا چاہیں اس چیز کو، تو دو طریقوں سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک طریقہ بطور ظلمن کھانے کا یہ بھی ہے کہ جیسے کسی سے چھین کر مال کھا لینا، یا پھر کسی نے آپ کے پاس مال رکھایا اور آپ نے اس کے مال کی امانت کی حفاظت نہیں کی، خیانت کر کے اس مال میں اپنی حصہ داری شامل کر لینا، یا پھر چوری ڈاکے کر کے مال کو کھانا، یہ ظلمن مال کھانا ہے۔ دوسری بات میں اس کو اسی حصے میں دوسرا جملہ یہ بھی کہوں گا کہ اس دولت میں، کہ جس دولت میں اللہ رب العزت نے غریبوں کا حصہ بطور صدقہ اور زکوٰۃ کی صورت میں رکھا تھا، جس مالدار نے اپنی دولت کو
محفوظ کر لیا، چھپا لیا، زکات نہ دی، تو اس نے بھی دوسرے کا حق کھایا. کیونکہ میرے نبی کی اور اللہ رب العزت کی نازل کردہ جو شریعت ہے اس کے مطابق تو حال یہ ہے کہ تمہارے ہی مال سے ہم نے دوسروں کا حصہ بھی مقرر کر دیا. جب لوگ اپنی زکاتیں مکمل طریقے سے، صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو یہی مال دوسروں کے لیے ہے. اور اس نے اس مال کو دبا لیا، ڈنڈیاں مار گیا، میرے اوپر تو اتنی زکات لازم ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک صورت ہے کہ مال تو یہ بھی کھا رہا ہے، اپنے ہی مال کھا رہا ہے. لیکن بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ وہ یہ کر رہا ہے کہ زکات ادا نہیں کر رہا، اور دوسرا گناہ وہ یہ کر رہا ہے کہ دوسرے کا مال اس نے اپنے پاس بطور غصب کر کے رکھا ہوا ہے. کہ جو اللہ نے تیرے مال سے دوسروں کا حصہ مختص کیا تھا بطور زکات، صدقے کی صورت میں. تو ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ آپ بطور مذاق کے ساتھ کسی کا رزق چھین لیں. جس طرح یہ عموماً ہم دوستوں میں، نوجوانوں میں اگر ہم بات تھوڑی سی غور و فکر کریں، کوئی بچہ یا کوئی نوجوان 18-19 سال کے اوپر کا جو بھی ہے کوئی چیز کھا رہا ہے، دوسرا بھائی، دوسرا دوست آ کر اس سے وہ چھین کے کھا جائے، اور جب وہ کھا جائے تو بولے یار تو نے کیوں چھین لی میرے سے یہ چیز؟ یار تاڑی ماڑی مذاق ہے نا، اتنی گل بھی تو برداشت نہیں کر سکنا ہے. تو مال تو اس نے بھی کھایا. یا پھر دوسری صورت کھیل کود کے ذریعے مال کھانا. اب یہاں بہت سی صورتیں کھل سکتی ہیں کہ جوئے کی صورت میں مال کھائے تو جوہ بذات خود حرام ہے، لیکن اس سے حاصل ہونے والا مال اور یہ اس کو کھاتا ہے تو یہ بھی کھیل کود کی وجہ سے، لیکن یہ بھی حرام ہے. اور میرے نبی کا فرمان سنیں. میرے نبی فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین اور ان میں سے ایک فرشتہ ہر روز بیت المقدس پر کھڑا ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، حرام خوری کرنے والے یہ بات سن، یہ جملہ تیرے لیے رب نے فرمایا، سن اس بات کو. رسول اللہ کیا جملے ارشاد فرماتا ہے ہر روز فرشتہ؟ فرمایا بیت المقدس پر وہ چڑھ کر اس طرح اس شخص کی طرف بات نقل کرتا ہے کہ تو وہ شخص ہے کہ جو حرام کھانے والا ہے، تو وہ شخص ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کر کے مال کھانے والا ہے. جان لے کہ تیرا رب تیرا نہ کوئی فرض قبول کر رہا ہے، نہ تیرا کوئی نفل قبول کر رہا ہے، نہ تیری کوئی دعا قبول کر رہا ہے. اپنے مال کی طرف غور کر کہ تو کس طرح کما رہا ہے. یہ ہر روز فرشتے کی ندا آتی ہے لوگوں کی طرف. ہمارے کان اس لائق نہیں، اس قابل نہیں کہ فرشتے کی آواز سن سکے. فرشتہ ہر روز بیت المقدس کی چھت پر چڑھ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ حرام کھانے والے جان لے تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور ایک اور روایت میں ہے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، مجھے بات بڑی اچھی لگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حرام کا لقمہ منہ میں ڈالنے سے بہتر ہے انسان کے لیے کہ وہ مٹی منہ میں ڈال کر وہ کھا جائے. حرام کا لقمہ اپنی اولاد کے منہ میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ مٹی اس کے منہ میں ڈال دو. یہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. انسان غور کر لے کہ وہ جو بچا رہا ہے، جو اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہے، جو اتنی محنت کر رہا ہے، آیا اس کی وہ محنت، وہ کسب کرنا، وہ محنت کرنا کہیں حرام کے ذریعے تو نہیں بن رہی؟ مجھے اسی علاقے میں سے ایک بندے نے سوال کیا
حضرت میں بچوں کو شفٹ پر بچوں کو اسکول لے کر جاتا ہوں، تو یہ جو درمیان میں چھٹیاں ہوئی ہیں یہ ہم نے نہیں کی ہیں، حکومت کی طرف سے آتی، تو اس کا پیسہ لینا مجھ پر حلال ہے یا حرام ہے؟ مجھے اچھا لگا اس کا سوال کرنا۔ کوئی بندہ بھی اپنی کمائی پر اتنا غور و فکر نہیں کرتا۔ میں نے اس کو کہا کہ اگر تم نے واضح طور پر لوگوں کو، ان کے ماں باپ کو یہ کہا کہ میں ہر روز کے اتنے پیسے لوں گا، تو پھر تو تم ان دنوں کے پیسے نہ لو آپ۔ اور اگر آپ نے یہ بات ان سے ختم کی کہ بھئی میں مہینہ مکمل ہوگا، 28 دن، 20 دن، 30، 31 جتنے کا بھی مہینہ ہے، مہینہ مکمل ہوگا تو میں پھر رقم لوں گا، تو وہ ایک الگ صورت ہے۔ تو وہ پھر اس نے جو بھی میں نے جواب دیا، اس نے جو بھی کیا، لیکن بات میری کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ لوگ اپنی کمائیوں کی طرف غور کریں۔ جو وہ محنت کرتے ہیں صبح سے شام تک، اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، اپنی بیوی اپنے ماں باپ کے لیے کرتے ہیں، اگر وہ غور نہیں کر رہے اس بات پر کہ میرا یہ پیسہ یہاں سے جو آ رہا ہے یہ حرام تو نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وہ بندہ کہ جو 1,00,000 روپیہ کما کر لائے، 1,00,000 روپیہ یعنی درہم یا دینار کما کے لائے، اور اس میں 1 روپیہ، 1 درہم ایسا ہو کہ جس میں شک ہو، فرمایا اس 1,00,000 کو میں لات مارتا ہوں، دائیں کرتا ہوں، اس شبے کا جو اس میں 1 روپے کا شبہ آ چکا ہے وہ میرے لیے سب حرام ہے۔ آج لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ آنے دو، خیر کون تکڑا تھا کس کی پتا، اس نیلے چھت والا، وہ ہماری ایک ہی ذات، خدا کی ذات، وہ سب جانتی ہے۔ تمہارا کمایا ہوا 1 روپے کا حال وہ جانتا ہے۔ تم نے اپنے بچوں کے لیے جو بھی روٹی کمائی ہے وہ جانتا ہے کہ جس زمین کی فصل جس پر تم نے قبضہ کر کے وہاں گندم کا دانہ ہوگا، اور اس جگہ سے تمہارے بچے نے وہ بطور رزق کھایا۔ اب بتا سکتے ہیں کہ میں دابڑے پتلے کی حلال کھلا، کیسے حلال کھلا رہے ہو؟ جہاں ٹریکٹر کی ہل چلائی وہاں تو تم نے زمین پر غلط طریقے سے قبضہ کر لیا، اور وہاں سے اٹھنے والا ایک دانے کے بطور آپ کو 200 دانا ملتا ہے، اور وہی دانا آٹا بن کر تیرے بیٹے کے منہ میں جاتا ہے۔ کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو حلال کھلاتا ہوں؟ کڑوی بات ضرور ہے، لیکن اگر لوگ غور نہیں کریں گے اپنی کمائیوں پر، اپنے بچوں کے لیے وہ جو کچھ بھی کرنا اپنے بچوں سے کرنا، ٹھیک ہے بچوں کے لیے کرو، لیکن حلال لقمہ اس کے منہ میں ڈالو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تو حرام کا لقمہ اپنے منہ کے قریب کرتا ہے، کھایا نہیں، چبا کر معدے کے اندر اتارا نہیں، اپنے منہ کے قریب کرتا ہے، تو اس کی نحوست سے بھی تیرے دن 40 دن تک اللہ رب العزت کی رحمت تیرے قریب نہیں آتی۔ کھانا ابھی میرے نبی نہیں فرمایا کہ لقمہ حرام کا تو اپنے منہ کے قریب کرتا ہے، کپڑا تو حرام کا پہن کر نماز پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں۔ حرام ایک دم سے بندے کو نظر نہیں آتا، یہ پودے کی طرح اپنی جڑیں مضبوط کرتا ہے، اور پھر ایک دن جب وہ پودا بڑا ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، تو پھر لگتا ہے پتا اوئے میں اپنے اولاد کی کری چھوڑے۔ اس لیے اب ان باتوں سے ہرگز یہ مطلب کوئی نہ لے کہ مولوی صاحب ماڑے بارے چاہ رہے ہیں۔ میں نے قرآن کا حکم بتایا، صحابہ کے اقوال بتائے۔ اب کوئی بندہ اپنا جرم اپنے لیے سمجھتا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ قرآن کا حکم تو میں نے جان کرنا ہے۔
پچھلے جمعے کو ایک بات ہوئی، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن کر دیتا ہوں۔ میں نے یہاں دعا کی، مطلب جو شہید ہو گئے تھے اس میں فوجی بھی تھے، ہمارے دوسرے لوگ بھی تھے۔ اب ضروری ہے کہ میری پارٹی کا کوئی بندہ مرضی بتائیں مجھے دکھ ہوگا؟ بھئی انسان فوت ہوا ہے، ہماری عقل پتہ نہیں کہاں گھاس کھانے چل گئی کہ جب تک اپنا کوئی نہیں مرتا تو تب تک دکھ ہی نہیں ہوتا۔ میرے رب کا کیا فرمان ہے کہ جس نے نہ حق کسی کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ جی لوگوں حافظ صاحب نے ان کے لیے دعا کیوں کی؟ سیاست کر رہے ہیں حافظ صاحب؟ حافظ صاحب کوئی سیاست نہیں کر رہے ہیں، حافظ صاحب نے مطلق لوگوں کے لیے دعا کی ہے، کسی کا نام نہیں لیا۔ کوئی جس سے تعلق مرضی رکھے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں، لیکن بندے مرے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے تو دعا کرنی ہے۔ نہ ساجد تسی کی بھی نہ کرو تو پھر غلط بات ہے۔ اپنا مسلمان بھائی مر جائے اور انسان کو دکھ تک نہ ہو، یہ تو مطلب یہ ہے کہ اندر کا دل جو ہے وہ مر چکا ہے تیرے لیے، کہ تیرے پاس تیرا پڑوسی مرا ہوا ہے اور تجھے احساس نہیں۔ تیرے ملک کے بندے مارے جا رہے ہیں، مر رہے ہیں ظلم کے دور پر، اور تجھے احساس نہیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، اور ممبر پر بیٹھ کر اگر میں سیاست کھیلوں تو سب سے پہلے مجھے موت آئے اور کلمہ نصیب نہ ہو۔ ہوتا کون ہے سیاست کرنے والا؟ کوئی سیاست نہیں کی ہے، دعا کی تھی اور نام کسی کا نہیں لیا۔ اب گناہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی اس دن کو ہے نا تو اس کو ہر بات اپنی طرف ہی لگتی ہے، تو انسان کو غور کرنا چاہیے۔ آج کی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت وَلَا تَأْكُلُوا فرماتا ہے نہ کھاؤ، اموالکم مال نہ کھاؤ، بینکم بالباطل حرام طریقے سے مال نہ کھاؤ ایک دوسرے کا، حرام طریقے سے مال نہ کھاؤ ایک دوسرے کا۔ جس نے بھی جہاں جہاں اس کو موقع ملا بطور ظلم کے اور اس نے ظلم کر کے مال کھایا، اس نے حرام کیا، اس نے حرام خوری کی ہے۔ کپڑا چوری کر کے لے کر آ گیا اور مولوی صاحب کو دے دیا، مولوی صاحب کے لیے تو وہ کپڑا حلال ہے، لیکن تو جو کام کر کے آیا ہے یہ تیرے لیے حرام ہے۔ اب کوئی بندہ شراب کا کام کرتا ہے، شراب بیچتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ حلال کی کمائی ہے؟ آپ ہی کے اس ملک میں یہ سب چلتا ہے، ہمارے دیش میں یہ سب چلتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ بلی کو دودھ کی رکھوالی کے لیے چھوڑو گے تو کیا خیال ہے؟ اللہ رب العزت ہمارے اس ملک کو جناب عمر فاروق اور حضور جانے کائنات علیہ السلام جیسے حکمران نصیب فرمائے، اور اس سے پہلے اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ ووٹ لگانے کے لیے جب جائے نا تو تھوڑا سا غور کرے کہ یہ نمازی ہے یا نہیں، اس بات پر غور کرے کہ یہ میرے دین کے لیے، میرے رب کے لیے، میری اولاد کے لیے یہ قابل ہے یا نہیں ہے۔ تمہاری کتاب پر، قرآن پاک پر داغ ڈل جاتا ہے، ہمارے نبی کی ذات کی توہین کر کے چلے جاتے ہیں لوگ، لیکن ہمارے اپنے بڑے جن کو ہم منتخب کرتے ہیں ان کے منہ سے ایک جملہ نہیں نکلتا۔ تو غور کریں، تصور کریں کہ جہاں میں لگا رہا ہوں وہ اس قابل ہے۔ اگر تو آپ کو مل جائے کہ ہاں یار یہ بات کرے گا تو پھر لگاؤ۔ اور یہ ووٹ وہ چیز ہے جو آپ گواہی دے رہے ہو کسی کے بارے میں کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ 5 وقتہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، کوئی ایسا نہیں ملتا ہمیں۔ افسوس کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور جو بات کر رہا ہوں اس بات کا وہی مطلب لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلیں گے تو کوئی کسی کے پیچھے چھپ نہیں سکتا، وہاں ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے۔ حرام کھاؤ گے
حرام کماؤ گے، حرام اپنے بچوں کو کھلاؤ گے، یہ پودا کل جوان ہوگا، یہی اولاد تمہارے لیے دعا نہیں کرے گی، کیونکہ تم نے حرام جو ان کو کھلایا ہے، حرام تو نکلنا ہے ان کے دماغوں سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔